يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان. قابل احترام برادران و خواہران اسلام، حضرات و خواتین، سامعین و حاضرین اور ناظرین کرام، آج آپ نے کچھ حصہ سورۃ المائدہ کا سماعت فرمایا ہے اور کچھ حصہ، زیادہ حصہ سورۃ الانعام پڑھی گئی ہے۔ 7واں سپارہ آپ نے سنا ہے۔ رات میں نے عرض کیا تھا کہ سورۃ المائدہ اور سورۃ النساء یہ دونوں جوڑا ہے۔ جوڑا ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک سورت دوسری کے ساتھ اس طرح جڑی ہوئی ہے کہ ایک سورت دوسری کو مکمل کرتی ہے، ایک کا مضمون دوسری صورت میں جا کے مکمل ہوتا ہے، اور یہ دونوں آپس میں اس طرح پیوستہ اور اس طرح باہم جڑی ہوئی ہوتی ہیں کہ یہ دونوں مل کر ایک مکمل اکائی وجود میں لاتی ہیں۔ یہ قرآن مجید کی اللہ رب العزت نے ایک خصوصیت بنائی ہوئی ہے کہ قرآن مجید میں کئی صورتیں جو ہیں نا وہ آپس میں جوڑا جوڑا ہے۔ تو سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ یہ دونوں صورتیں مدنی صورتیں، سورۃ الفاتحہ مکی ہے اور سورۃ البقرہ اور آل عمران یہ بھی دونوں مدنی ہیں، اور سورۃ النساء اور المائدہ یہ بھی دونوں مدنی ہیں۔ سورۃ النساء اس کا یہ نام جو ہے اس وجہ سے ہے کہ اس میں لفظ نساء بھی آیا ہے، اور یستفتونک فی النساء، نساء خواتین کو کہا جاتا ہے، عورتوں کو کہا جاتا ہے، اور اس کا مفرد اس کے لفظ سے نہیں ہوتا، اس کا مفرد جو ہے امرأۃ یہ استعمال ہوتا ہے، اور نساء خواتین جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ لفظ بھی اس میں آیا ہے۔ اور اس سورۃ النساء کے اندر اللہ رب العزت نے خواتین کے احکام بھی بیان فرمائے ہیں۔ خواتین کے احکام جو اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر بیان فرمائے ہیں یہ ہمارے علم میں ہونے چاہیے۔ کچھ خواتین سے تعلق رکھتے ہیں اور کچھ مردوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ مردوں کو اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے کہ خواتین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھا سلوک کرو، حسن سلوک ان کے ساتھ اپناؤ۔ پہلی بات تو یہ کہی کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اللہ رب العزت نے پہلی آیت میں تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کا جوڑا، مرد کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، زمین سے مٹی جمع کروائی، آدم علیہ السلام کی مٹی زمین کے مختلف حصوں سے جمع کروائی، فرشتوں کو کہا مٹی لے کے آؤ، فرشتوں نے مختلف حصوں کی مٹی جمع کی، کہیں سے کالی، کہیں سے پیلی، کہیں سے لال، کہیں سے چٹی مٹی، اور کہیں سے ذرا گدلی مٹی، یہ ساری مٹیاں اکٹھی کر کے اللہ رب العزت نے پھر ان کا گارا بنایا، اور پھر جب وہ بو چھوڑ گیا تو اللہ رب العزت نے اس کو خشک ہونے دیا، اور جب کھنکنا بن گیا، من صلصال من حمأ مسنون، بو چھوڑی ہوئی مٹی جب کھنکنے لگی، ٹھیکری بن گئی، تو اللہ رب العزت نے اس میں سے آدم علیہ السلام کو بنایا، اور آدم سے آدم کا جوڑا بنایا۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، عورت جو ہے یہ اللہ رب العزت نے مرد سے بنائی ہے، اور مرد کس سے پیدا ہوتا ہے؟ عورت سے۔ اب عورت اور مرد جو ہیں بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اب اس مرد حضرت آدم اور ان کی اہلیہ ہماری اماں حضرت حوا سے اللہ رب العزت نے بے شمار مرد اور عورتیں پیدا فرمائے۔ یہ دونوں انسان ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے کا حصہ ہو، اس لیے کوئی کمتر نہیں ہے، کوئی برتر نہیں ہے کہ عورت کمتر ہو مرد برتر ہو، نہیں، دونوں انسان ہیں، دونوں انسان ہیں۔
اور دونوں کو اللہ رب العزت نے آدم کو مٹی سے بنایا اور آدم سے حوا کو بنایا، اور پھر آدم اور حوا سے سارے مرد اور عورتیں پیدا فرمائی، اور ان دونوں کے پیدا ہونے کا پروسیس ایک ہی ہے، ایک ہی پروسیس سے دونوں بنتے ہیں۔ اس لیے جن نظریات کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ مرد افضل اور برتر ہوتا ہے، عورت کمتر ہوتی ہے، یہ بات غلط ہے۔ مردوں میں بھی بہت اچھے اچھے ہیں اور خواتین میں بھی بہت اچھی اچھی ہیں، خواتین میں بھی بہت اچھی اچھی ہیں، ہاں مردوں میں زیادہ اچھے ہیں اور خواتین میں تھوڑی اچھی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں سے تو بہت کامل ہوئے ہیں، کامل بہت ہوئے ہیں، لیکن عورتوں میں سے کامل تھوڑی ہوئی ہیں، اور جو کامل ہوئی ہیں عورتوں میں سے ان میں چوٹی کی کامل عورتیں کون سی ہیں؟ اللہ اکبر، ایک فرعون کی بیوی آسیہ، یہ کامل عورت ہوئی ہے، کامل خاتون ہوئی ہے، جس نے اتنی بڑی قربانی دی کہ راج سنگھاسن کو ٹھوکر مار دی، کہاں ملک کی ملکہ تھی اور اس پہ جان دیتا تھا اس کا شوہر، اور وہ موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئی اور سارا کچھ چھن گیا، سارا کچھ چھن ہی نہیں گیا، سزائیں بھگتی عورت ذات ہو کے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والے اہل ایمان کے لیے عزیمت، استقامت، جرت، ہمت، حوصلے کی بلندی کے لیے اس آسیہ بنت مزاحم کو مثال اور نمونہ اور آئیڈیل شخصیت بنا کے پیش کیا۔ کتنی بڑی عظیم عورت ہے، یہ کامل عورت ہے۔ اللہ اکبر، سورہ تحریم کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ان کا، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، وہاں جب پہنچیں گے اللہ نے زندگی دی تو بات کریں گے۔ پھر فرمایا کہ عورتوں میں سے کامل ہوئی ہے مریم بنت عمران۔ اللہ اکبر، مریم بنت عمران، عمران کی بیٹی مریم صدیقہ۔ اور اس آج کی سورۃ المائدہ میں اور پچھلے جو سورہ آل عمران گزری ہے، اس میں اللہ رب العزت نے مریم صدیقہ کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اور قرآن مجید میں مریم، حضرت مریم کے نام کی ایک سورت موجود ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، مریم کا ذکر کرو کتاب کے اندر۔ تو خواتین بھی کوئی کمتر نہیں ہیں، مریم صدیقہ یہ بھی کامل ہوئی ہیں، اور ان کی بھی اللہ رب العزت نے مثال بیان فرمائی ہے سورہ تحریم کے اندر۔ اور کس چیز میں ان کی مثال بیان فرمائی ہے؟ عفت، پاک بازی، اور اس چیز کے اندر کہ اس اللہ کی بندی نے اپنے آپ کو اس طرح پاک، صاف ستھرا، پاکیزہ رکھا کہ برائی کا کوئی شائبہ بھی ان کی زندگی میں نہیں، لیکن ان پر تہمت لگائی گئی، جھوٹی تہمت، یہودیوں نے تہمت لگائی۔ اللہ اکبر، کہ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، ایسا بچہ لے کے آئی ہے جو بغیر نکاح کے پیدا ہوا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ شوہر کے بغیر، مرد اور عورت کے ملاپ کے بغیر، اللہ رب العزت نے مریم صدیقہ کے بطن معلیٰ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے پاک باز بیٹے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام پیدا فرما دیے۔ وہ بڑی گھبرائیں، بڑی گھبرائیں، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ کا تیرے اوپر کرم ہے، ان اللہ اصطفاکی، اللہ نے تجھے سارے جہانوں سے چن لیا، وطہرکی، اللہ نے تجھے پاک بنایا ہے، وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اور پورے جہان کی عورتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تجھے منتخب فرما لیا۔ تو تیسری کامل عورت حضرت مریم صدیقہ ہے، دوسری، اور تیسری ہے کامل عورت خدیجہ بنت خویلد۔ اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم، ہمارے مسلمانوں کی اماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے اپنا آپ پیش کیا اللہ کے رسول کی خدمت میں، خود پیغام بھیجا، آپ کا اخلاق دیکھ کے، آپ کی شخصیت اور آپ کا کردار دیکھ کے خود پیغام بھیجا، حالانکہ ان کو بڑے بڑے پیغام آئے تھے، ٹھکرا دیے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مال کے اعتبار سے اتنے آسودہ نہیں تھے، چھوٹی عمر میں مزدوری کی۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو جنگل کی چیزوں کا بڑا پتہ ہے، ایسے لگتا ہے کہ آپ نے جنگل میں وقت گزارا ہے۔ فرمایا ہاں میں مزدوری کرتا رہا ہوں، بکریاں چراتا رہا ہوں، میرے آقا نے بکریاں چرائی صلی اللہ علیہ وسلم، مزدوری کی، بڑے ہوئے تجارت کی، ان کے خاندان کا طریقہ یہی تھا کہ وہ تجارت کرتے تھے۔ تو حضرت خدیجہ نے جب تجارت کے لیے اپنے پیسے ان کو دیے تو اللہ نے بڑی برکت دی، اور ان کی امانت، دیانت، صداقت اور ان کی ذمہ داری یہ دیکھ کر گرویدہ ہو گئی۔ پیغام دیا، اللہ کے رسول نے قبول فرما لیا، اور پھر اللہ اکبر، یہ نہیں کہ پیسے والی بیگم صاحبہ آئی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی زندگی میں دکھ پہنچایا ہو۔ اللہ اکبر، خود بھی قربان ہو گئی اور اپنی دولت بھی قدموں میں نچھاور کر دی، سب کچھ قربان کر دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، نبوت سے پہلے۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا تاج پہنایا تو سب سے پہلے تصدیق کرنے والی یہی خاتون تھی۔ اللہ کے رسول گھبرائے ہوئے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے کہا، خدیجہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے تو جان کا خطرہ لگ رہا ہے۔ فرشتے نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اس طرح بھینچا اور اپنے سینے سے لگا کے، سینے کو سینے کے ساتھ لگا کے، وہ جو ملکوتی اثرات تھے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں منتقل کیے۔ ایک دفعہ دبایا، دوسری دفعہ دبایا، تیسری دفعہ دبایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، گھبرائے ہوئے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ بڑے کانپ رہے ہیں، پسینے چھوٹے ہوئے۔ تو حضرت خدیجہ سے آ کے کہنے لگے کہ خدیجہ مجھے تو اپنی جان کا خطرہ ہے۔ حضرت خدیجہ نے کیا کہا؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، نہیں کبھی نہیں، اللہ آپ کو ذلیل نہیں کرے گا۔ آپ کا کردار سچ بولتے ہیں، امانت دار ہیں، مہمان نواز ہیں، رشتے کو ملاتے ہیں، کمزوروں کا سہارا بنتے ہیں، بیواؤں اور یتیموں کے مددگار ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی ذلیل کر دے گا؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ تو اللہ اکبر بہت ہی اونچے کردار کے حامل ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسان کا کردار اگر ہو، بات کا سچا ہو، امانت دار ہو، صلہ رحمی کرنے والا ہو، یتیموں، بیواؤں، فقیروں کے کام آنے والا ہو، اللہ کبھی اس کو رسوا نہیں کرتا۔ یہ ہے کام کرنے کا، اور نرے پیسے کمانا کام نہیں ہے، لوگوں کے کام آنا اصل کام ہے، لوگوں سے دعائیں لینا اصل کام ہے۔ صرف پیسہ ہی بنانے کی مشین انسان بنا رہے، ساری عمر پیسے ہی بناتا رہے، نہیں، لوگوں کے کام آؤ، لوگوں کے ساتھ احسان کرو، لوگوں سے دعائیں لو۔ ویسے تو یہ ہمارا بڑا معمول بنا ہوا جی، دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، جڑا ملتا ہے دعاؤں میں یاد رکھنا، اور جو کہتا ہے نہ اس نے کبھی دعا کی، اور جس کو کہا جاتا ہے نہ کبھی اس نے دعا کی، ویسے کہتے ہیں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اور اگر آپ کسی کے ساتھ احسان کریں، کسی کے ساتھ نیکی کریں، مشکل میں اس کے کام آ جائے، پھنسا ہوا ہے تو اس کو سنبھالا دے، اس کا سہارا بنے، تو وہ آپ کو زندگی بھر دعائیں دیتا رہے گا۔ یہ کام ہے لوگوں کی دعائیں لینے کا۔ خیر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے تصدیق کرنے والی حضرت خدیجہ، اسی لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ اکبر، کہ وہ صدیقہ ہیں۔ عائشہ بھی صدیقہ ہے اور خدیجہ بھی صدیقہ ہے، مریم بھی صدیقہ ہے، اور آسیہ بنت مزاحم بھی صدیقہ ہے۔ خواتین میں جو صدیق ہوئی ہیں ان میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ اور مقام کیا ملا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما ہے اور وہ کچھ چیز بنا کے آپ کی خدمت میں لے کے آ رہی ہیں۔ جبریل آئے، فرمایا خدیجہ آپ کے لیے کوئی کھانا بنا کے لا رہی ہیں، اللہ نے سلام بھیجا ہے، انہیں بشارت دو، اللہ نے سلام بھیجا ہے، اور انہیں خوشخبری دو کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے جنت میں محل بنایا ہے۔ محل کیسا؟ موتی کا محل۔ یہ موتی جو آپ ناک کے لونگ میں لگاتے ہیں، کان کی بالی میں لگاتے ہیں،
انگوٹھی میں لگاتے ہیں، میرے مالک نے موتی کا محل بنا دیا ہے، اور یہ دنیا کا موتی یہ تو جھوٹے نگوں کی رضا کاری ہے، اور یہ تو جھوٹے بنے ہوئے ہیں، اور میرے مالک نے جو موتی وہاں محل کے اندر لگایا ہے کوئی اس کی عظمت کا اور اس کی قدر و قیمت کا اور اس کی صفائی اور چمک اور ستھرائی کا اندازہ کر سکتا ہے۔ موتی کا محل بنایا ہے اور بہت بڑا محل ہے، لا صخب فیہا ولا نصب، فرمایا اس میں شور بھی نہیں ہوگا اور اس میں تھکن بھی نہیں ہوگی۔ بڑا گھر ہو نا تو کسی کو بلانے کے لیے آواز دینی پڑتی ہے، گھنٹی دبانی پڑتی ہے اور انٹرکام سے رابطہ کرنا پڑتا ہے کہ یہ نہیں، وہاں یہ بات نہیں ہے، کوئی تھکاوٹ نہیں ہے، جو دل میں آئے گا وہی ہو جائے گا، جو جی میں آئے گا حاضر ہو جائے گا، ولا نصبا، تھکاوٹ بھی کوئی نہیں۔ بڑے گھروں کی صفائی بھی مصیبت بنی ہوئی ہوتی ہے، ہاں نوکروں سے کروانی پڑے پھر بھی مصیبت ہوتی ہے۔ بیگمات کہتی ہیں کہ ان نوکروں ڈیل کرنا بڑا اوکھا ہوتا ہے، ماسیاں بڑا تنگ کر دیا۔ فرمایا لا نصبا، تھکاوٹ کوئی نہیں، شور کوئی نہیں، راحتیں ہی راحتیں ہیں، اس محل کی انہیں بشارت دے دو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں میں کامل ہونے والی مریم صدیقہ، آسیہ فرعون کی بیوی اور خدیجہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم پاک اور ہماری اماں جان، یہ کامل عورتیں ہیں۔ اور حضرت عائشہ وہ بھی بڑی عظیم خاتون ہے، وہ بھی بڑی عظیم خاتون ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور سہارا بنی وہ حضرت خدیجہ تھی، اور اسلام کے مدنی دور میں جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حرم میں آئیں تو پھر انہوں نے جو اللہ کے رسول کا ساتھ دیا اور جو اللہ کے رسول کا پیار لیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں سمیٹی اور محبتیں دی بھی، سمیٹی بھی اور دی بھی، اور جو پھر دین کی خدمت کی، علم سیکھا اور آگے سکھایا۔ اللہ اکبر، عمر خطاب جیسے، عبداللہ بن مسعود جیسے، عبداللہ بن عمر جیسے، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عباس جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ سارے مسئلے پوچھنے کے لیے اماں عائشہ کے پاس آتے تھے، اماں عائشہ سے آ کے مسئلے پوچھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو بات یہاں سے آئی تھی کہ خواتین دل میں یہ بات نہ لائیں کہ خواتین کوئی کمتر ہوتی ہیں، نہیں ہے، خواتین کا بھی بڑا مقام ہے۔ اللہ رب العزت نے اور مردوں کو یہ حکم دیا ہے کہ خواتین کے ساتھ عاشروہن بالمعروف، اچھے طریقے سے ان سے زندگی گزارو، اور اگر کوئی ان کی بات ناپسند ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر کوئی سلیقہ مند نہیں ہے، روٹی اچھی پکانی نہیں آتی، ہنڈیا کے اندر نمک زیادہ ڈال دیتی ہے، مرچ تھوڑی ہو جاتی ہے، جل جاتی ہے، فَعَسَىٰ تَكْرَهُوا شَيْئًا، اور کوئی چیز ناپسند ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اس میں بڑی خیر کر دے۔ اس بے سلیقہ عورت سے اللہ تعالیٰ ایسی سمجھدار اور دانا اور ہوش مند اولاد عطا فرما دے کہ سارا گھر ہی تر جائے، سارے گھر کا ہی بیڑا پار ہو جائے، ایسا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یجعل اللہ فی خیرا کثیرا۔ تو اللہ رب العزت نے عورتوں سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور خاص طور پر یہ فرمایا کہ ان کے مزاج میں تھوڑا سا ٹیڑھا پن ہوتا ہے، اور اسی ٹیڑھے پن کے ساتھ ہی ان سے گزارا کرو، سیدھی کرنا چاہو گے تو توڑ بیٹھو گے، یہ ٹیڑھی رہے گی تو اس کے ساتھ گزارا کرو۔ اور عورتوں کو یہ حکم دیا کہ لا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، اللہ رب العزت نے مردوں کا دائرہ گھر سے باہر کا بنایا ہے اور عورتوں کا دائرہ گھر کے اندر کا بنایا ہے۔ عورتیں گھر میں رہیں، وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹکی رہو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور پہلے جاہلیت کے زمانے میں جیسے عورتیں بے حجاب ہو کر اور بالکل بے پردہ ہو کر بن سنور کے باہر نکلتی تھی، تم ایسا نہ کرنا، شرم و حیا کا پیکر بن کے اپنے گھر کے اندر بیٹھی رہو۔ زمانہ جاہلیت میں بھی ایسے تھا، اور آج یہ جو ماڈرن ایج ہے، ماڈرن ایج اور نیا زمانہ، اس میں بھی یہ ہے، لو جی عورتوں کو گھر میں بٹھا دیں، اور معاشرے کا آدھے سے زیادہ طبقہ جو ہے 52% عورتیں یا 51% عورتیں، یہ ان کو آپ معطل کر کے گھروں کے اندر بٹھا دیں۔ نہیں، عورت کو مرد کے برابر لایا جائے، اور جہاں مرد ہے وہاں اس کے ساتھ عورت ہونی چاہیے۔ اور یورپ نے ایسا کیا
ایسا کرنے سے نتیجہ کیا نکلا؟ گھر برباد ہو گئے، گھر برباد ہو گئے۔ عورتیں جاب کے اندر ہیں اور بچے ڈے کیئر سینٹر کے اندر ہیں، ڈے کیئر سینٹر کے اندر ہیں اور جاب کے اندر ہیں، تو پھر اللہ اکبر، پھر شوہر کو راضی رکھنا اور شوہر کے ساتھ خوشگوار زندگی گزارنا اس کا کام نہیں ہے، باس کو خوش رکھنا یہ اس کا سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ میرا باس مجھ سے ناراض نہ ہو جائے اور میری جاب خراب نہ ہو جائے۔ اور یہ ان کا اللہ اکبر نظام ہے جو پورے مسلمان معاشروں کے اندر وہ قائم کرنا چاہتے ہیں کہ عورت کو مرد کے برابر کر کے عورت کو میدان میں لایا جائے، اور ہر جگہ ڈرائیور بھی عورتیں ہوں، کھلاڑی بھی عورتیں ہوں، پولیس میں بھی عورتیں ہوں، فوج میں بھی عورتیں ہوں، پائلٹ بھی عورتیں ہوں۔ اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی ترقی ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہ بڑی ترقی ہے کہ عورتوں نے یہ ترقی کی، اور عورتیں کہتی ہیں کہ ہم کو چولہا جھونکنے کے لیے ہے، ہم صرف اسی لیے رہ گئی ہیں کہ گھر کی بوکر بھاری کرے اور چولہا جھونکے، ہم بھی مردوں کے ساتھ جائیں گے۔ اللہ اکبر، جاتی ہیں تو پھر اللہ اکبر کیسے کیسے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آتے ہوئے بھی جاتے ہوئے بھی، دفتروں کے اندر بھی، یونیورسٹیوں کے اندر بھی، کالجوں کے اندر بھی، لڑکوں سے بھی، پروفیسروں سے بھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتنے دکھ کی بات ہے، کتنے المیے کی بات ہے۔ اللہ رب العزت کا نظام جو ہے وہ یہ ہے کہ عورت گھر میں رہے، مرد باہر کا کام کرے۔ مرد کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، کما کے لائے، عورت کے اوپر گھر کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کمائے۔ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ کما کے لا کے عورت کو بیٹھے ہوئے کو دے، ہاں اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کو سنبھالے۔ مرد لے کے آئے تو یہ اڑائے نہ، یہ گنوائے نہ، یہ ضائع نہ کرے، یہ سنبھال کے رکھے، اس کے مال کی بھی حفاظت کرے، اس کی عزت و آبرو کی بھی حفاظت کرے۔ اور اصل عورت کا کام یہ ہے کہ وہ انسان کو جنم دے اور انسان کی تربیت کرے، نسلوں کی تربیت کرنا یہ ہے عورت کا کام۔ اور یہ اتنا بڑا کام ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے عورتوں کو ساری ذمہ داریوں سے فارغ کر دیا ہے۔ کوئی ذمہ داری نہیں ہے عورت کے اوپر، صرف یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کرے۔ اور آج ہمارے بچے، باپ کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے بچوں کو سنبھالنے کے لیے اور ان کی تربیت کرنے کے لیے۔ باپ کیا کرتا ہے؟ سارا دن پیسے کمانے کے اوپر لگا ہوا ہے، اور شام کو تھکا ہوا ہارا ہوا آتا ہے تو تھوڑی دیر بچوں کو دیتا ہے، اور ذرا سی کوئی بات ایسی ہو تو بچوں کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ اور عورت جو ہے وہ جاب کرتی ہے، اس کے لیے اس کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے بچوں کے لیے، تو بچے پھر کیا کرتے ہیں؟ یا اسکولوں میں بھیج دو، ان کو پریپ میں بھیج دو، نرسری میں بھیج دو، ڈے کیئر سینٹر میں بھیج دو، یا گلیوں میں چھوڑ دو آوارگی کے لیے، ضائع ہونے کے لیے۔ گلی محلے میں جو سیکھتے ہیں پھر سیکھتے ہیں۔ نسلیں برباد ہو رہی ہیں، نسلیں برباد ہو رہی ہیں۔ قرآن مجید نے یہاں یہ تعلیم دی ہے کہ عورتوں کا گھر کے اندر کام ہے اور مردوں کا گھر سے باہر کام ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ جو مردوں اور عورتوں کا فرق رکھا ہوا ہے کہ مرد کو زیادہ طاقتور تنومند بنایا ہوا ہے اور عورت کو نزاکت دی ہوئی ہے، تو اس پہ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ عورتیں مرد بننے کی کوشش کریں اور مرد خیر سے دیکھو، اس نے بوائے کٹ رکھا ہوا اور اس نے لیڈی والا منہ بنایا ہوا۔ نہیں میرے بھائی، یہ طریقہ نہیں، یہ طریقہ نہیں، یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے۔ اصلاح کرو، اپنی اصلاح کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المترجلات من النساء، وہ عورتیں جو مردوں جیسی وضع قطع رین سین کٹنگ لباس اور ٹائٹ پہنتی ہیں، بشٹ پہنتی ہیں اور ایسے بال بناتی ہیں، مرد بن کے رہتی ہیں، اللہ رب العزت کی لعنت اور پھٹکار ہے۔ اور وہ مرد جو عورتوں کے مشابہ بنتے ہیں، عورتوں کے مشابہ بنتے ہیں، عورتوں کی طرح بولنا، عورتوں کی طرح نخرے، عورتوں کی طرح میک اپ، عورتوں کی طرح کپڑوں میں ہی لگے رہنا، زینت کے اندر ہی لگے رہنا، جو عورتوں جیسے مرد بنتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے اوپر بھی لعنت کی ہے۔ تو خیر باتیں تو بڑی ہیں، لیکن میں مختصر کرتا ہوں تو اللہ رب العزت نے عورتوں کے حقوق بیان فرمائے ہیں، اور خاص طور پر اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے کہ شادی ہونے کے بعد اس رشتے کو نبھانا چاہیے۔
گھر ٹوٹے نہ، کوشش کرو، نکاح ہو گیا ہے تو پھر نبھاؤ، پھر نبھاؤ۔ یہ نکاح توڑنے کے لیے نہیں ہوتا، یہ نبھانے کے لیے ہوتا ہے، الا یہ کہ کہیں کوئی مزاج ایسا ہے یا اخلاق ایسا ہے یا کردار ایسا ہے کہ ساتھ چلا نہیں جا سکتا تو ٹھیک ہے، علیحدگی ہو سکتی ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جس طرح بھی ہو سکے نبھا کیا جائے، اور عورتوں کو ان کا حق دو، وراثت کا حق اللہ رب العزت نے رکھا ہوا ہے، وہ وراثت کا ان کو حق دو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا کے اندر جو چیز میری اللہ تعالیٰ نے میرے لیے محبوب بنائی ہے، میرے لیے جو اللہ تعالیٰ نے جو چیز محبوب بنائی ہے اس دنیا میں سے وہ کیا ہے؟ فرمایا النساء، اللہ نے میرے دل میں عورتوں کی محبت ڈالی ہے، ماں کی محبت، بیٹی کی محبت، بہن کی محبت، عورت ذات کی محبت، کہ اس کے ساتھ احسان کرنا ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ محبت کا صرف یہی معنی نہیں ہے کہ اپنی ہوس اور اپنی جنسی خواہش کا نشانہ بناؤ، نہیں، عورت ذات ہونے کی حیثیت سے کہ اس کا کردار بڑا اونچا ہے، یہ انسان کو جنم دیتی ہے، انسان کی پرورش کرتی ہے اور معاشرے کو سنبھالتی ہے، اور گھر کی زندگی کا سکون اور گھر کی راحت اور گھر کی رونق، گھر کی راحت اور رونق اسی کے وجود سے ہوتی ہے۔ یہ خواتین گھروں میں نہ ہوں تو یہ گھر جو ہیں ویران ہو جاتے ہیں، اجڑ جاتے ہیں، گھروں کے اندر راحت اور سکون ہی نہیں رہتا۔ جن گھروں کے اندر سے خواتین بیچاری چلی جاتی ہیں، اللہ اکبر، وہ گھر بالکل اجڑ جاتے ہیں، ویران ہو جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ زندگی کی بہار ہے، رونق ہے، اس وجہ سے ان سے محبت کرنی چاہیے، ان سے محبت کرنی چاہیے، پاکیزہ محبت عورت ذات کے ساتھ۔ اور دوسری فرمایا مجھے خوشبو سے محبت ہے، حالانکہ خود بھی بڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت خوشبودار تھی، پسینہ خوشبو والا، منہ خوشبو والا، بالوں میں خوشبو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے میں خوشبو، کہیں سے گزر جاتے تھے صحابہ کہتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ اللہ کے رسول یہاں سے گزرے، جگہ معطر ہو جاتی تھی، خوشبو سے مجھے پیار ہے۔ اور آنکھوں کی ٹھنڈک میری نماز کے اندر ہے۔ تین چیزیں ہیں میرے لیے پیاری، خواتین کہ ان کا کردار بڑا اونچا ہے، اور اس لیے کہ یہ وہ کام کرتی ہیں انسانی نسل کو پرورش دینا اور ان کو پیدا کرنا اور ان کو سنبھالنا۔ سچی بات یہ ہے کہ عورت کی جو قربانی ہے، مرد تو گھر میں لے آتا ہے نا بیاہ کے، کسی کی بیٹی کسی کی بہن کو بیاہ کے اپنے گھر میں لے آتا ہے، اور وہ بیچاری اپنا گھر چھوڑ کے آ جاتی ہے، بڑی قربانی دیتی ہے، ماں باپ کا گھر چھوڑ کے آتی ہے، بہت بڑی قربانی دیتی ہے، اور پھر جو بچے کو جنم دیتی ہے اس کا حمل کا دورانیہ، پھر اس کا وضع حمل کا، ڈیلیوری کا موقع، اور پھر اس کو پالنا، اور کس طرح سنبھالتی ہے۔ سچی بات ہے، جب بیٹیوں کو اور ماؤں کو ہم دیکھتے ہیں وہ کتنی شفقت کے ساتھ بچوں کو پالتی سنبھالتی ہے۔ مرد تو 2 دن ہی نہیں گزارا کر سکتے، بچے کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، چپ نہیں کرتا تھا، وہ بیچاری جتنی مرضی ضد کرتا رہے، لیکن وہ کہتی ہے نہ میرے لال، نہ میرے بیٹے، نہ میرے جان، نہ میرے مکھن، اس کا پیار ہی نہیں ختم ہوتا۔ یہ اس کا کردار ہے جس کی وجہ سے عورت سے محبت کرنی چاہیے، اور ہر عورت جو ہے وہ ہمارے لیے محترم ہے، اس وجہ سے کہ وہ آدم کی بیٹی ہے، حوا کی بیٹی ہے، اور اس کا بہت بڑا کردار ہے۔ پاکیزگی کے ساتھ احترام کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے۔ لیکن یہ جو بات ہے کہ لیڈیز فرسٹ، یہ بات غلط ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے، یہ لیڈیز فرسٹ والی بات جو ہے نا، یہ اس تہذیب کی بات ہے، یہ غلط ہے، یہ بات غلط ہے۔ ہاں، ان کی نزاکت، ان کی کمزوری اور ان کی طبیعت کی جلدی کی وجہ سے ان کا لحاظ اور خیال کرنا، یہ کرنا چاہیے۔ تو سورۃ النساء اللہ رب العزت نے عورتوں کے حقوق بیان فرمائے، یتیموں کے حقوق بیان فرمائے، اور فرمایا یتیموں کا مال جو ہے ہڑپ نہ کر جاؤ کہ یہ چھوٹے چھوٹے ہیں، چاچے جو ہیں اور تائے سارا کچھ سمیٹ جائیں اور ان کی جڈی کرا دو، نہیں، اللہ اکبر۔ اور کبھی یہ بھی خیال کرو کہ اگر تیری موت آ جائے اور تو چھوٹے چھوٹے چھوڑ کے مر جائے تو پھر تو کیا توقع کرتا ہے کہ ان کو بھی لوگ سارا کچھ خالی ہاتھ کر کے اور ان کو دھکا دے کے باہر نکال دیں۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھے، یہاں یہ بات یاد رکھے
کہ جو فوت ہوتا ہے، اگر کوئی بچہ، کسی کا باپ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی جو وراثت ہے اس کے بچوں کا حق ہوتا ہے، اس بیوہ کا حق ہوتا ہے، اس کے یتیموں کا حق ہوتا ہے۔ اور تم کہتے ہو کہ ہم نے 40ویں کرنے ہیں، اسی 40ویں کھاتے رہے تو اسی یہ 40ویں کرنے ہیں، اور یہ 40ویں اس کے مال سے کر کے اللہ اکبر اپنی ناک اونچی کرتے اور یتیموں کا مال خود بھی کھاتے اور دوسروں کو بھی کھلاتے۔ مولانا منظور نعمانی ایک بہت بڑے عالم تھے، ہندوستان کے لکھنؤ کے رہنے والے تھے، انہوں نے الفرقان میں اپنے گھر کا واقعہ لکھا۔ کہنے لگے ایک دن میں صبح سویرے اپنے چھت سے اترا، سردی کا موسم تھا، دروازے میں ایک عورت بیٹھی ہوئی، تو میں نے پوچھا اللہ کی بندی تو اس وقت یہاں بیٹھی ہوئی؟ کہنے لگی میں آئی ہوں آپ کے پاس کہ میرے دیور اور میرے جیٹھ جو ہیں، میرا شوہر فوت ہو گیا ہے اور تھوڑا سا ہی اثاثہ ہے اس کا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا بڑا 40واں کرنا ہے اس کا کہ ساری دنیا باتیں کرے گی کہ کتنا بڑا 40واں کیا ہے، اور وہ میرے سے پیسے مانگ رہے ہیں اور میرے بچوں کا اثاثہ جو ہے اس 40ویں کے اوپر لگانا چاہتے ہیں، اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے ساری برادری کو اس کا مال کھلاتے ہیں۔ نہیں، یہ آپ کا حق نہیں ہے، 40واں کرنا ہی نہیں چاہیے، اور یہ یتیموں کا مال ہے، نہیں کھانا چاہیے، نہیں کھلانا چاہیے۔ مولوی بھی کھاتے ہیں اور برادری بھی اکٹھی ہو کے مال کھاتی ہے اس کا جو وہ چھوڑ کے گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ خیر، یتیموں کی اللہ رب العزت نے بڑی اس میں ان کی رعایت کرنے کا حکم دیا ہے کہ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، ان کا مال ان کو پورا پورا دو، اور اگر تمہارے پاس ہے تو اس کو امانت کے طور پر بڑھاؤ، اس کو ترقی دو، زکوٰۃ نہ کھا جائے اس کو سنبھالو۔ کسی کا مال اگر کسی کے پاس ہو تو اس کو سنبھالے، اور کتنا اجر ملتا ہے سنبھالنے کا۔ وہ جو غار میں پھنسے ہوئے تھے 3 لوگ، ان میں سے ایک وہ تھا جس کے پاس ایک مزدور کی مزدوری بچ گئی تھی، وہ ناراض ہو کے چلا گیا، چھوڑ گیا، اور اس نے اس کی مزدوری کی بکری خرید لی، اور بکری خرید کے اللہ اکبر اپنے ریوڑ میں چھوڑ دی، اس بکری سے اور بکریاں پیدا ہو گئی، پھر گائے خرید لی۔ تو جب وہ لینے کے لیے آیا تو کہتا ہے کہ یار تیرے پاس کو میری تھوڑی سی مزدوری تھی، آج مجھے ضرورت ہے تو وہ مجھے دے دے۔ تو وہ کہتا ہے یہ جتنی بکریاں نظر آتی ہیں، جتنی گائے نظر آتی ہیں، جتنے اونٹ نظر آتے ہیں، یہ سارے تیرے ہیں، سارے لے جا۔ کہتا ہے یار مذاق کر رہے ہو میرے ساتھ؟ وہ کہتا ہے خدا کی قسم، یہ تیری وہ جو ٹوپا 1.5 ٹوپا چاول تھے نا، یہ انہی کو اللہ نے برکت دی ہے، سارا کچھ تیرا ہے، وہ ہانک کے لے گیا۔ یہ ہوتی ہے امانت، یہ ہوتی ہے خیر خواہی۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی کا آیا ڈکار جاؤ، ہتھے لگ گیا ہے، چنڈی کرا دو، دبا جاتے ہیں لوگ۔ جس کو پیسہ دے دو مزاربت کے لیے، مشترکہ کاروبار کے لیے، جو اپنا کرتا ہے اس کا کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، اور جو کسی کے لے کے کرتا ہے بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہے ہماری دیانت اور یہ ہے ہماری امانت۔ اور کس کا نام لیں، کس کا نام لیں؟ کسی کو دیکھ لو، اللہ اکبر، لوگوں کے اندر دیانت نام کی چیز ہی نہیں رہتی، پیسہ دیکھ کے لوگوں کو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو خیر، اللہ رب العزت نے اس صورت میں یہ بھی بیان فرمایا، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ناجائز اور حرام طریقوں سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ ناجائز اور حرام طریقے سے۔ ہاں، تجارت آپسی خوشی اور رضامندی کے ساتھ ٹھیک ہے، آدمی نفع جو ہے وہ لے سکتا ہے، لیکن کتنا نفع؟ جتنا دینا آدمی کو چبھتا نہیں اتنا لے نہیں سکتا ہے، اتنا لے نہیں سکتا ہے۔ لیکن جو دینے کے لیے آدمی یہ کہے کہ یہ تو ڈاکو ہے، اس نے تو ظلم کر دیا، اور لینے کے لیے تو کہا میرا حق بنتا ہے، نہیں۔ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ایسا معیار دے دیا ہے شریعت نے، کسی سے جا کے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ذرا اپنے آپ میں جان کے دیکھ لے کہ یہ چیز مجھے پسند ہے کہ میں اس کے ساتھ، وہ میرے ساتھ کرے، جو وہ آپ کے ساتھ کرے تو آپ کو پسند نہیں ہے تو پھر آپ بھی اس کے ساتھ وہ نہ کریں۔ تو سورۃ النساء کے اندر اللہ رب العزت نے بہت حقوق بیان فرمائے ہیں، اور آیت 1 میں سنا کے بات ختم کرتا ہوں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ یہ حقوق کی صورت ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، یہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ حضرت معاذ اللہ کے رسول کے پیچھے ہیں اور اللہ کے رسول آگے ہیں، سفر ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا معاذ بتاؤ کیا اللہ کا بندوں کے اوپر کیا حق ہے؟ کہنے لگے اللہ کو پتہ اور اللہ کے رسول کو پتہ۔ پھر پوچھا، پھر یہی جواب دیا، پھر پوچھا، پھر یہی جواب دیا، پھر پوچھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جواب دیا، فرمایا اللہ کا حق یہ ہے بندوں کے اوپر
کہ بندے اس کی بندگی کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ اللہ وحد لا شریک کی بندگی کریں اور عبادت میں کسی کا حصہ، اللہ کا حق کسی کو نہ دیں اور اللہ رب العزت والا مقام کسی بندے کو نہ دیں۔ اور پھر پوچھا کہ اگر یہ بندے حق ادا کریں اللہ کا تو پھر اللہ نے اپنے ذمہ بندوں کا کیا حق لیا ہوا ہے؟ اللہ نے اپنے ذمہ بندوں کا کیا حق لیا ہوا ہے؟ یا رسول اللہ، اللہ کو پتہ، اللہ کے رسول کو پتہ۔ تو فرمایا پھر اللہ نے اپنے ذمہ یہ حق لیا ہوا ہے کہ جو میری بندگی کر کے آئے گا اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا، میں اس کو عذاب نہیں دوں گا، میں اس کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ یہ اللہ نے اپنے ذمہ حق لیا ہوا ہے۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ ماں اور باپ دونوں کا حق ہے اور خاص طور پر ماں کا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا کون حقدار ہے؟ فرمایا تیری اماں۔ پھر یا رسول اللہ، فرمایا تیری اماں۔ پھر یا رسول اللہ تیری اماں۔ یہ ماڈرن ایج ہے۔ آج میرا خیال ہے مدر ڈے تھا نا، اتوار، آج مدر ڈے تھا۔ سال میں ایک دن مدر ڈے بنا کے باقی سارا سال ماں کو پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ ٹائم ہی نہیں ہے اماں کے لیے، ابا کے لیے، اس لیے کہ اس کو اپنی فرینڈ سے ہی فرصت نہیں ہے۔ جو اس کی گرل فرینڈ ہے اس کے ساتھ ہی اس نے زندگی گزارنی ہے، اماں کے لیے کہاں ٹائم ہے اس کے پاس؟ اللہ اکبر۔ دین نے اور اسلام نے جو تعلیم دی ہے کہ ماں کی خدمت کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ اتنی بڑی محرومی ہے کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کو دکھی کرنے والا ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ماں کو راضی کرنا، ماں کو خوش رکھنا۔ اور صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری میں آتی ہے کہ ایک عبادت گزار تھے بنی اسرائیل کے، بڑا زاہد عابد آدمی تھا۔ وہ نماز پڑھ رہا ہے، عبادت کے اندر لگا ہوا ہے، اور اس کی اماں نے آواز دی جریج۔ کہتا ہے یا اللہ ادھر میری نماز ہے، ادھر میری ماں بلا رہی ہے، نماز میں لگا ہوا ہے۔ پھر اماں نے آواز دی او پتر جریج، پھر نماز میں لگا ہوا ہے۔ پھر اماں نے آواز دی، اماں نے 3-4 دفعہ آواز دی، اس کا دل بھر آیا، کہنے لگی اللہ تجھے ان عورتوں کے پلے ڈال دے اور ان سے تیرا ماتھا لگ جائے اور ٹاکرا ہو جائے جو بدکار ہوتی۔ دعا نکل گئی۔ اللہ رب العزت نے کسی وقت منہ سے نکلی ہوئی بات ایسی پوری ہوتی ہے کہ فوراً اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں۔ اس لیے اولاد کو بد دعا نہیں دینی چاہیے، اولاد کو بد دعا نہیں دینی چاہیے، اولاد کے حق میں ہمیشہ دعا ہی کرنی چاہیے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بد دعائیں قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہماری بد دعائیں ہم اپنے حق میں بھی کرتے ہیں، اولاد کے حق میں بھی کرتے ہیں، اپنی چیزوں کے حق میں بھی کر لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ تو ماں کی دعا قبول ہو گئی۔ اس جریج کے اوپر الزام لگا دیا ایک عورت نے، اس کو حرام بچہ ہو گیا، اور لوگوں نے پوچھا تو کتوں منڈا لے آئی؟ کہنے لگی آ جڑا صوفی ہے نا اتنے گجرے سے رہندا یہ وہ کرتوت ہے۔ لوگوں نے بات سنی، سارے خلاف ہو گئے، آگے گجرا ڈھا دیا اور اس کو پکڑ کے کھینچ لیا اور زد و کوب کرنا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگا بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے، کیوں ایسے کر رہے ہو؟ کہتا پوچھتا ہے کیا ہوا ہے؟ چند تو چڑھے ہے، کرتوت تیرا ہے تو پوچھنا کی ہوا ہے؟ اچھا ہوں تو بڑا پاک باز بننا پہ۔ کہنے لگا اچھا لاؤ اس کو، اس عورت کو بھی لاؤ اور اس بچے کو بھی لاؤ، اور بتا اور کدھر لطفہ ہے تو، کس کا بیٹا ہے تو، کہاں سے آیا ہے تو؟ کہنے لگا فلاں چرواہے کا لطفہ ہوں، اس کے لطفے سے پیدا ہوا ہوں۔ ہیں بچہ بول گیا۔ ساروں نے توبہ کی اور پاؤں پڑ گیا، معافی مانگی، پھر معافی مانگی، لیکن ایک دفعہ تو مصیبت بن گئی ماں کی نافرمانی کرنے سے۔ نافرمانی بھی نہیں کی، بے پرواہی برتی۔ اس لیے ماں بلائے تو سب چھوڑ کے ماں کی بات سنا کرو، ماں بلائے ماں کی بات سنا کرو، اور باپ بلائے اللہ کی رضا باپ کی رضا کے اندر ہے۔ اگر باپ ناراض ہے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، باپ راضی ہے تو اللہ راضی ہوتا ہے۔ وبالوالدین احسانا
وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اور رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو، رشتہ دار کے ساتھ احسان کرو۔ آج کل دوستوں کے ساتھ تو بڑا اچھا سلوک ہوتا ہے، لیکن رشتہ دار یہ شریک نے، یہ شریک نے، انہوں چبنے ہیں، ایسے حسد کرتے ہیں۔ اللہ کے بندے، اللہ نے تمہیں دیا ہوا، یہ حسد کرتے بھی ہیں، لیکن تو ان کے ساتھ احسان کر، ان کے ساتھ اچھا سلوک کر، اللہ رب العزت تیرے مال میں بھی برکت کرے گا، تیرے رزق میں بھی برکت کرے گا۔ فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اس کی عمر میں برکت ہو، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، صلہ رحمی کرے، اور خاص طور پر اس رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کرے جس کے دل میں کدورت ہے، جو وٹ رکھتا ہے، دل کے اندر بل ہے اس کے، اور دل کے اندر وہ آپ کے متعلق صاف دل نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی احسان کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ، یتیموں کے ساتھ احسان کرو، اور یتیموں کے ساتھ احسان کرنے کا، اللہ اکبر، گھروں میں نوکر رکھ لو ان کو، اور پھر چھوٹے چھوٹے کر کے بلاؤ، اور پھر ان کو اللہ اکبر اس طرح رکھا ہوتا ہے کہ تم کیسے اور وہ کیسے، بچیوں کو اور بچوں کو دیکھتے ہیں ان لوگوں نے گھروں میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں، کیا سلوک ہوتا ہے ان کے ساتھ؟ نہیں، گھر کا فرد بنا کے رکھنا چاہیے، گھر کا تربیت کرنی چاہیے، تعلیم دینی چاہیے، اس نے سلوک کرنا چاہیے۔ والیتامى والمساکین وابن السبیل، اور مسافر کے ساتھ بھی احسان کرنا چاہیے۔ یتیم اور مسکین دو کا ذکر فرمایا۔ یتیم تو وہ ہوتا ہے جس کا باپ فوت ہو جائے چھوٹی عمر میں، بلوغت سے پہلے، اور مسکین کون ہوتا ہے؟ مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس سال کا گزارا کرنے کا بندوبست نہ ہو، ایک سال کا خرچہ جس کے پاس نہیں ہے وہ مسکین ہے، یہ علماء نے لکھا ہے، اور اتنا کماتا ہے کہ مہینے سے پہلے ختم ہوا ہوتا ہے، اس مسکین کے ساتھ بھی احسان کرنا چاہیے۔ والیتامى والمساکین وابن السبیل، اور وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور وہ پڑوسی جو رشتہ دار ہے، جو تمہارے ساتھ رہتا ہے، پڑوسی ہے، رشتہ دار ہے، اس کے ساتھ دونوں سلوک کرو، ایک پڑوس کا، ایک رشتہ دار کا۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُوبِ، اور اجنبی پڑوسی جو رشتہ دار نہیں ہے، خونی رشتہ کوئی نہیں، خاندانی رشتہ کوئی نہیں، قوم برادری کا رشتہ کوئی نہیں، کہیں سے بیچارہ آ کے تیرے ساتھ پڑوس میں رہ رہا ہے، اس کے ساتھ بھی احسان کرو۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور جو تیرے پہلو میں تیرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ بھی احسان کرو۔ سیٹ پہ تمہارے ساتھ کوئی آگے بیٹھ جائے، بس میں سفر کرتے ہو، ڈیوو میں، الہلال میں اور کوہستان میں، وہ ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اس کے ساتھ تھوڑی سی جگہ دے دو، آئیے تشریف رکھیں، اللہ آپ کو جزائے خیر، کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ اور سفر کدھر جانے کا ارادہ ہے، تعارف کر کے اچھے طریقے سے بیٹھے، اور ہم کیا کرتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر جگہ چھوڑی ہوئی، ادھر بیٹھا ہوا تھا، اب پراں ہو کے بہو اتنے چڑھیا ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ والجار والصاحب بالجنب، جو تیرے پہلو میں تیرے ساتھ بیٹھا ہوا اس کے ساتھ سلوک کر، اچھا سلوک کر، احسان کر۔ والصاحب بالجنب وابن السبیل، اور مسافر کے ساتھ، اور یہ والصاحب بالجنب جو تمہارے ساتھ رہتا ہے، یہ جو گھروں میں کام کرنے والی ماسیاں اور گھروں میں کام کرنے والے چھوٹے، وہ بھی اس میں آتے ہیں۔ میرے ایک دوست، بزرگ دوست ہیں میرے، کراچی میں ان سے ملنے گیا تو مجھے کہنے لگے حافظ صاحب میرے پاس ایک سیٹھ آئے کراچی کے، تو وہ کہنے لگے کہ میں کس کے ساتھ احسان کروں؟ میں نے کہا یہ تمہارے گھر میں نوکر ہے نا، ان کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ احسان کرو، یہ تمہارے ظلم کا تو شکار ہوتے ہیں، لیکن یہ تمہارا احسان ان کو نصیب نہیں ہوتا، تمہارا احسان ان کو نصیب نہیں ہوتا۔ اپنے ڈرائیوروں کے ساتھ، اپنے نوکروں کے ساتھ، اور اپنے گھروں میں خدمت گاروں کے ساتھ احسان کرنا چاہیے۔ اسلام نے یہ تعلیم دی ہے، ان کو ایسا رکھو جیسے گھر کے فرد ہوتے ہیں، گھر کے افراد جیسا ان کے ساتھ سلوک کرو۔ والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے نوکر چاکر اور تمہارے غلام ہیں۔ تو یہ صورت حقوق کی صورت ہے، اور آج پھر سورۃ المائدہ رہ گئی۔ سورۃ المائدہ تو عہد کی صورت ہے، جس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے ساتھ جو عہد و پیمان باندھا ہے وہ یاد دلایا ہے اور اس کے تقاضے بتائے ہیں۔ اچھا، اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو پھر انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی۔
اگر اللہ نے موقع دیا تو آج اسی پہ بس کرتے ہیں کہ یہ جو حقوق اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد، حقوق العباد کا لحاظ کرو، ماں باپ کا حق، رشتہ داروں کا حق، یتیموں مسکینوں کا حق، پڑوسیوں کا حق، راہ چلتے ہوئے ساتھی کا حق، جو تمہارے ماتحت اور زیر دست کام کرتے ہیں ان کے حقوق، اور عام انسانوں کا حق۔ ہر انسان کے ساتھ احسان کرنے والا ہونا چاہیے، راہ چلتے ہوئے کے ساتھ احسان کرنے والا، ہر ایک کے ساتھ احسان کرنے والا ہونا چاہیے، برائی کسی کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے، اور ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ یہ ہے مسلمان کی پہچان۔ لیکن ہم جہاں بیٹھے ہوں، جہاں جا رہے ہوں، الجھتے ہی رہتے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں، غصے ہو رہے ہیں، موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، لوگوں کے لیے اذیت بنے ہوئے ہیں، محلے کے اندر رہتے ہیں، لوگوں کے لیے مصیبت بنے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ مسلمانی کا طریقہ نہیں ہے۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ مومن وہ ہوتا ہے جس سے کسی کو خطرہ نہ ہو، اپنی جان کے لیے بھی خطرہ نہ ہو، اپنی عزت و آبرو کے لیے بھی خطرہ نہ ہو، مال کے لیے بھی خطرہ نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا بنا دے۔ اب یہ جو مسلمانوں والے اخلاق ہیں، یہ تو مسلمانوں میں رہے نہیں، یہ لے گئے کافر، یہ کافر لے گئے۔ مولانا حنیف ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم تھے ہماری جماعت کے، وہ انگلینڈ گئے، کینسر کے مریض تھے، وہاں ان کے بیٹا تھا، تو وہاں علاج کروانے کے لیے گئے، واپس آئے، ہمارے ساتھی ہیں بزرگ مولانا ارشاد الحق صاحب، کہتے ہیں میں نے پوچھا حضرت بتائیں آپ انگلینڈ سے ہو کے آئے ہیں، وہاں کچھ عرصہ گزار کے آئے ہیں، تو وہاں آپ نے کیا دیکھا؟ کہتے ہیں مسلمان یہاں ہیں، اسلام وہاں ہے۔ اسلام وہاں دیکھا، نظم کی پابندی، ایک دوسرے کا احترام۔ میرا بھائی وہاں ہے، وہ کہتا ہے بھائی جان وہاں ہم جب گاڑی چلاتے ہیں نا، تو جب کوئی آدمی آتا ہے آپ کے ساتھ تو یہ کہتا ہے بھائی تم پہلے گزر جاؤ، میں پیچھے کر لیتا ہوں، تم پہلے گزر جاؤ۔ تربیت کی ہوئی ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ آگے کے چھوڑ دیتے ہیں، اور بے شک گاڑی چھینی جائے۔ ہمارے اندر صبر نہیں ہے، تحمل نہیں ہے، برداشت نہیں ہے۔ یہ چیز نہیں ہے کہ میں کسی کو موقع دے دوں، میں اصرار کر دوں، نہیں بھائی پہلے تم چلے جاؤ، تم پہلے گزر جاؤ۔ میرے بھائیوں، یہ دین اخلاق کا نام ہے۔ اخلاق ہمارے اندر سے ختم ہو گیا، اخلاق پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالی ہمیں صاحب خلق بنا دے، خلق عظیم کا پیکر، خلق کریم کا پیکر بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان